میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم. حاضرین گرامی، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور جلسہ عام فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں عنوان پر منعقد ہے، اور الحمدللہ محبان نبی، عاشقین رسول، جان نثاران اسلام کی ایک بڑی تعداد مردوں کی بھی موجود ہے اور خواتین کی بھی موجود ہے، عورتیں بھی جمع ہیں. اس موقع پر ہم لوگوں سے اس جلسے کا آخری اور کلیدی اور اہم خطاب ہمارے معزز مہمان دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ایک دو باتیں اپنے بزرگوں اور نوجوانوں سے اور خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں. کچھ عمل کے فتنے ہیں کہ امت کو اعمال کے راستے سے ہٹا کر غفلت اور لاپرواہی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امت عمل کے میدان میں بالکل پیچھے رہ جائے اور اس کی زندگی سے عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے بالکل لیا ختم ہو جائے. تو عمل کو ختم کر دینے کی ایک سازش اور اس کا ایک فتنہ ہے، اور اس سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان والے کا ایمان صحیح اور سالم باقی نہ رہے، ایمان والے کا نام باقی رہے، ایمان والے کی قومیت باقی رہے،
لیکن ایمان والے کا ایمان صحیح سالم نہ رہے، اس سلسلے میں بھی صرف ہمارے علاقے میں نہیں، اس وقت ساری دنیا میں، پورے عالم میں شیطان اور دجال سرگرم۔ اس لیے ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ جس سے امت مسلمہ کا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے، ایسا کوئی نہ کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے۔ آج جس فتنے سے متعلق اس حساس اور نازک علاقے میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمارے سیکریٹری محترم مولانا ارشد علی قاسمی صاحب نے آپ کو واقف کرایا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ تو کتابوں کے اندر پرنٹڈ ہے، محفوظ ہے، چلا آ رہا ہے، عوام کو نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہی ایک فتنہ نہیں، اور بھی فتنے ہیں۔ یہ سارے فتنے اس زمانے میں، اس دور میں جگہ جگہ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں۔ سر اٹھائیں، ہمیں اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایک کمبخت، بدبخت، کمینہ اور رذیل، بے سمجھ اور نادان اور نالائق اپنی نالائقی سے کوئی ایسا فتنہ اختیار کر لے جہنم رسید ہو جائے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہوتا۔ دنیا اسلام کو زیادہ فکر لاحق نہیں ہوتی، لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو فتنہ سرگرم ہو رہا ہے، جو فتنہ وجود میں آ رہا ہے، وہ حقیقی اور سیدھے سادھے مسلمانوں کی غربت کو، مالی تنگی کو، اور اسی طرح ان کی لا علمی اور جہالت کو سامنے رکھ کر فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہمارے سیدھے سادھے مسلمان مرد بھائی بھی، عورتیں بھی شکار ہو رہی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے شہر کے ایک علاقے میں جو کوئی پسماندہ علاقہ نہیں ہے، سیلم ایریا نہیں ہے، نادان لا علم لوگ نہیں ہیں، غربت اور افلاس کے شکار لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ وہاں رہتے ہیں اور کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواتین کے ایک مدرسے میں، لڑکیوں کے ایک مدرسے میں چند لڑکیاں قرآن کا ترجمہ لا کر اپنی سہیلیوں اور ساتھی عورتوں کو تقسیم کر رہی ہیں اور انہیں گفٹ اور تحفے میں دے رہی ہیں، اور اس کا درس بھی دینا شروع کر رہی ہیں۔ جب وہاں کے علماء کو معلوم ہوا، وہ فکر مند ہوئے، انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کا ترجمہ کسی مسلمان عالم کا نہیں، اہل سنت والجماعت کے عالم کا نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے غلام احمد قادیانی کے کسی ماننے والے کا۔ قادیانیت کا ترجمہ ہے، قادیانی پنڈت نے اس کا ترجمہ تیار کیا ہے اپنے مطلب کا، اور اس کو برقع پوش مسلم خواتین عورتوں کے ذریعے بڑی چالاکی سے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک علاقے کے مدرسے کو اس کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن الحمدللہ فوراً وہاں کے علماء چوکنا ہو گئے،
فکر شروع کر دی اور اس کے خلاف مہم شروع کر دی، سرگرم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورتیں کہاں سے آئی تھی کہاں چلے گئی نہیں معلوم۔ اس فتنے سے ہماری بہنیں محفوظ ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اس وقت میں مختلف ناموں سے، مختلف شکلوں میں، مختلف روپ میں فتنے اٹھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسے فتنے نہیں ہے کہ چلو بھائی آدمی برداشت کر لے، عمل کا فتنہ ہے، گناہ میں ملوث اور مبتلا کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن تو ہدایت مل جائے گی، راستے پر آئے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا اور جو ہے عمل صالح میں مشغول ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کا خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی آدمی شکار ہو جائے، کوئی مسلمان شکار ہو جائے، کوئی نوجوان شکار ہو جائے، کوئی پڑھا لکھا شکار ہو جائے، کوئی بے پڑھا شکار ہو جائے، کوئی بہن شکار ہو جائے، تو سیدھے سیدھے جہنم۔ ایسے فتنے اس دور میں رونما ہو رہے ہیں، پائے جا رہے ہیں، اور ان سب میں بڑا فتنہ یہی ہے، قادیانیت کا، مرزائیت کا، شکیلیت کا، کسی کا اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا اور کرانا لوگوں سے، اپنے آپ کے بارے میں یہ ماننا اور لوگوں سے منوانا کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں۔ قرآن نازل کرنے والے رب اور پروردگار کو، اس قرآن کے نازل کرنے والے اللہ، قرآن کے نازل کرنے والے خدا اور رب کو یہ بات معلوم یقیناً تھی اور روز اول سے تھی کہ اس دنیا میں میرا حبیب سب سے آخری نبی اور پیغمبر ہوگا، لیکن کچھ شیطان صفت ابلیس اور دجال پسند لوگ میرے نبی کی نبوت پر، میرے نبی کی عزت پر، میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کے مقام اور مرتبے پر حملہ کریں گے اور ان کی عزت اور ان کی ناموس کو داغدار اور مجروح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے اس خطرے سے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دیا۔ یہ ایک عقیدے کا فتنہ، بدعقیدگی، ارتداد کا فتنہ رونما ہونے والا تھا، رونما ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے سے امت کو، بندے کو بچانے کے لیے باقاعدہ ایک آیت نازل فرمائی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو قسم کی جانے والی گستاخیوں کا جواب دیا، اور آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے، اور پروپیگنڈا مچانے والے، اعتراض کرنے والے، گستاخی کرنے والوں کو منہ توڑ اللہ نے جواب دیا۔ ایک فتنہ، ایک گستاخی تو اسی زمانے میں چلنے لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کا جواب دیا اور ساری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ گستاخی محض اور محض صرف اور صرف غلط فہمیوں کی، پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہے، لہذا مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے نبی کے عاشقین اور محبین کو اس غلط فہمی اور پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، وقت کم ہے اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، لیکن اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گستاخی نبی کے شان میں اس زمانے میں کی جانے لگی تھی، یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے۔ اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ نبی کے بارے میں تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، تم اپنی غلط فہمی کو دور کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کی عزت میں آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
اور دوسری غلط فہمی یا دوسری بد عقیدگی یا دوسرا ارتدادی فتنہ، دوسری طرح نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی عزت پر حملہ، وہ نبی کے بعد ہو سکتا تھا، ممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری اس امت میں 23 کے قریب جھوٹے ملعون دجال شیطان پیدا ہوں گے جو میری عزت پر حملہ کریں گے، میری شان میں گستاخی کریں گے، اور اللہ نے جو مجھے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس مرتبے اور مقام کو کھینچنے کی، چھیننے کی کوشش کریں گے۔ وہ 30 کے قریب کون ہے؟ وہ مدعیان نبوت ہیں، جو یہ کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ کسی کا اپنے بارے میں نبی کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے الگ ہے، لیکن کسی کا اپنے بارے میں یہ سوچ لینا، یہ کہہ دینا کہ میں نبی ہوں، عیسیٰ ہوں، مہدی ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ حقیقی مہدی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر فرمائیں گے، اس مہدی کے شان میں گستاخی ہے۔ اور آخری نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے آپ کو آخری نبی بتا رہے ہیں، سید الانبیاء بتایا جا رہا ہے، امام الانبیاء بتایا جا رہا ہے، خاتم النبیین بتایا جا رہا ہے، نبوت اور رسالت کو آپ کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، آپ کو قیامت تک کا رسول بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ بھی دوسرا یہ کہے کہ میں بھی اس میں شریک ہوں، میری بھی حصہ داری ہے، میں بھی رسول اور پیغمبر ہوں، تو یہ براہ راست اٹیک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان، آپ کی عزت، حملہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئی مسلمان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے، وہ اس گستاخی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ علماء کرام رات دن تڑپ رہے ہیں، عالمی طور پر عالم اسلام کے تمام علماء کرام رات دن اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں، اپنے جذبات، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنا علم، سب کچھ اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ فلاں نبی ہے یا فلاں عیسیٰ ہے یا فلاں مہدی ہے، یہ ایک معمولی مال کا فتنہ نہیں ہے، ایک معمولی عمل کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ ایمان ہے، ایمان کے لیے فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا فتنہ ہے، نبی کے مرتبے اور مقام کو گھٹانے کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے محنت کی جا رہی کہ آپ بھی بچیے، اپنی آل اولاد کو بھی اس فتنے سے بچائیے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد فلاں آدمی نبی ہے یا نبی کے برابر ہے یا نبی کے درجے میں ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال، یہ گمان پیدا ہو جائے، یہ یقین اس کا بن جائے، تو سمجھیے اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں رہنے کا شرف حاصل نہیں رہ سکے گا، اور وہ امت محمد میں سے باقی نہیں رہ سکے گا، وہ امت محمدیہ میں سے خارج ہو جائے گا۔ کون باپ اس بات کو برداشت کرے گا کہ میرا بیٹا امت محمدیہ میں سے نکل جائے؟ کون بھائی اس کو برداشت کرے گا کہ میرا بھائی امت محمدیہ میں سے خارج ہو جائے؟ کون بہن اس کو برداشت کرے گی؟ کون بھائی اپنے بہن کے بارے میں اس کو برداشت کرے گا؟ اور کون سا فکر مند مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برداشت کرے گا کہ وہ نکل جائے امت محمدیہ میں سے، خارج ہو جائے، جنت کے راستے سے ہٹ جائے، جہنم میں جانے والا بن جائے؟ یہ قابل برداشت سرگرمی نہیں ہے،
یہ قابل قبول قابل برداشت فتنہ نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات کو جوڑا جا رہا ہے, جمع کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. اگر کہیں ماشاء اللہ لگ جائے اور جگہ جگہ سے توپوں اور گولیوں کی آوازیں آ رہی ہوں اور اس بات کا خطرہ بنا ہوا ہو کہ اگر باہر نکلیں گے گولے بارود چل رہے ہیں, ہمارے بچے ہمارے بھائی متاثر ہو جائیں گے, کسی کے کان متاثر ہو جائیں گے, کسی کی آنکھ متاثر ہو جائے گی, کسی کے جسم کو نقصان پہنچ جائے گا, کسی کی جان چلی جائے گی. ایسے موقع پر کون باپ ہے جو یہ کہے کہ بیٹا باہر نکل کے کھیلو؟ اور وہ کھیل رہا ہے, نادانی کر رہا ہے, تو کون اس کو برداشت کرے گا؟ اور دنیا کے حد تک کچھ نظر انداز کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ خطرہ اس سے بڑا خطرہ ہے, اس سے زیادہ سنگین خطرہ ہے, اس سے زیادہ اہم خطرہ ہے کہ اس سے ہمارا ایمان باقی نہیں رہ رہا ہے. امت محمدیہ میں ہونے کا جو شرف اور جو عزت ہے وہ باقی نہیں رہ رہی ہے. جنت کی جو سعادت ہے وہ ہماری محفوظ نہیں رہ رہی ہے. ہم ہمارے بچے جہنم میں جا سکتے ہیں, جہنم میں چلے جائیں گے, امت محمدیہ سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کوئی باپ, کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی عالم, کوئی مفکر, کوئی امام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو برداشت نہ کریں, آپ بھی اس کو برداشت نہ کریں. اگر کہیں ایسا وہم, ایسا گمان ہے تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. یہی سچی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی سچی عقیدت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہی سچا تعلق اور لگاؤ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ آپ آخری نبی اور پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ, اللہ نے مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی اور پیغمبر کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. آدم کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا, نوح کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا, ابراہیم کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا, یعقوب اور یوسف کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا, موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا وہ چند باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص طور پر مجھے ہی عطا فرمائی ہے. فضلت علی الانبیاء بست, اللہ نے مجھے خاص فرمایا. اللہ خاص طور پر اپنے نبی کو اعزاز عطا فرمائے, اور یہ ناہنجار, غدار اور بے وفا لوگ اس اعزاز کو, نبی کی اس اعزاز کو چھیننا چاہتے ہیں, کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ماں ہمارے ساتھ جا رہی ہو, اس کا دوپٹہ کوئی چھینے, کتنا غصہ آئے گا. کیسا احمق اور نادان ہے جو میری ماں کی عزت سے کھیل رہا ہے اور اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. آدمی کو اگر طاقت اور قوت ہو تو آدمی بخشے گا نہیں. ہماری بہن جا رہی ہو ساتھ میں اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستوں, بزرگوں, یہ رشتہ تو اس سے زیادہ عزیز ہے, اس سے زیادہ محبوب ہے, اس سے زیادہ پیارا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اعزاز عطا فرما رہے ہیں. کسی نبی کو نہیں مل رہا ہے یہ اعزاز, کسی نبی کو نہیں دیا جا رہا ہے یہ اعزاز. اللہ اپنے اس چہیتے لاڈلے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں, اور یہ ناہنجار اس اعزاز کو چھیننا چاہ رہے ہیں, اس انعام کو, اس خصوصی اختصاص کو چھیننا چاہ رہے ہیں. کیسے ناہنجار اور نالائق لوگ ہیں, کتنے بڑے گستاخ ہیں, سرزمین انسانیت کے گستاخ لوگ ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خصوصیتیں عطا فرمائی. اس میں سے ایک خصوصیت میں اس وقت ہمارے حال کے مناسب ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ, اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے جو آپ کے دور میں موجود ہے اور جو قیامت تک آنے والی مخلوق ہے, کائنات ہے, اللہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لیے, ساری مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے نبی و پیغمبر بنایا. ارسلت الی الخلق کافۃ. اور دوسری خصوصیت آپ نے فرمائی ہے وختم بی النبیون, اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اب بھی اگر کسی نبی کی بات چلے تو اللہ نے جو اعزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز کو چھیننے کی کوشش ہے.
اللہ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اور اس قسم کے دوسرے فتنے شاید آپ کے سامنے ذکر ہوا ہوگا کہ ہمارے شہر میں ہے جماعت المسلمین کے نام سے ایک فتنہ ہے. نام بڑا اچھا ہے لیکن فتنہ ہے. عقیدے کی خرابی ہے اس میں. انسان صحیح عقیدے سے گمراہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. آپ کی امت میں ہونے کے بجائے آپ کی امت سے خارج ہو جاتا ہے. صدیق, دیندار, چند بسیشور کا فتنہ ہے. اسی طرح شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے اور دیگر فتنے ہیں جو امت کو راستے سے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور سرگرم ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے, جب تک یہ جوان جیالے, نبی کے چاہنے والے, نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے, نبی کے نام پر جان لٹانے کا جذبہ رکھنے والے, مال کی قربانی دینے والے, آل اولاد کی نبی کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار رہنے والے جب تک روئے زمین پر موجود رہیں گے, یہ فتنے اپنی جگہ پھڑپھڑاتے ضرور رہیں گے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. الحمدللہ جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں, جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں. آپ کی اس مجلس تحفظ ختم نبوت کا نیٹ ورک صرف حیدرآباد میں نہیں ہے بلکہ حیدرآباد سے ہٹ کر کے پورے آندھرا اور تلنگانہ میں بھی چل رہا ہے. ساحلی علاقوں میں بھی اس کی محنتیں اور سرگرمیاں چل رہی ہیں. اضلاع میں سب کے سروے کرنے سے اور سب کا جائزہ لینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ فتنہ دم توڑ رہا ہے. یہ فتنہ دم توڑ رہا ہے. اس کو سر چھپانے کی جگہ اب بہت مشکل سے رہ گئی ہے. کسی بھی گاؤں میں اگر ان کا کوئی بندہ, کوئی فرد پہنچ جاتا ہے, وہاں کے لوگ متوجہ ہیں, فوراً سرگرم ہو جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. جگہ چھوڑنا مجبور ہونا پڑتا ہے. اب دوسرے فتنے دوسرے ناموں سے آ رہے ہیں, ان کا بھی وہی حشر ہوگا, اس لیے کہ نبی کے چاہنے والے موجود ہیں, اپنی پوری آب تاب کے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو ایمانی جذبے کی ایک بات سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک زمانے میں ایک گستاخ رسول نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں ایک چھوٹا سا کتابچہ تیار کیا. گستاخی کی. انگریزوں کا دور تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا. ہلچل ہو گئی کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی. وہ کوئی ایمان والا ہی نہیں تھا. گستاخی کی. ایمان والا تو رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تو ایمان والا بول ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں خالی ایمان والے نہیں ہیں, رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے. شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے ایمان والے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہم ان کو ایمان والے بول نہیں سکتے, لیکن نام کے ایمان والے بھی نہیں. تھا غیر مسلم, اس نے گستاخی کی. ایک نبی کا عاشق, اس نے کسی کو بولے بتائے بغیر اس گستاخ کا کام ہی ختم کر دیا. ہم لوگوں کو ایسا کوئی کام کرنا نہیں ہے, لیکن میں جذبے کی بات بتا رہا ہوں. ہم اپنے ملک میں ہیں, ملک کے تمام تر قوانین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے عقیدے, اپنے ایمان کی حفاظت کی پوری فکر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور آپ بھی کریں گے. لیکن بعض جذباتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے اس زمانے میں ایسے تھے کہ انہوں نے اس کا کسی کو بولے بتائے بغیر جا کر کے کام تمام کر دیا. انگریز برطانیہ کی حکومت تھی, گرفتار کر لیے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے. مقدمہ لڑا جا رہا ہے, مقدمہ پیروی کر رہے ہیں بہت سارے وکیل حضرات, سب اس کو چھڑانے کی فکر میں ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ بندہ خود علن اعلان کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے, یہ کام میں نے کیا ہے. تو وکیلوں نے بہت سوچا کہ اس کو بچا لیں. آخر میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اس کو بچانا ہے تو اس کی زبان سے جج کے سامنے یہ کہلوانا کہ جس وقت میں نے یہ کام کیا تھا
اس وقت میں عقل و حواس کو کھو بیٹھا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایسی حرکت کی۔ اگر وہ جواب دے دیں گا، یہ بیان دے دیں گا، تو ہم سب مل کر کے وکیل لوگ جج سے کم از کم اتنا تو ضرور کرائیں گے کہ اس کی پھانسی نہیں ہوگی، دوسری سزا ہو جائے گی۔ لوگ گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہا، وکیلوں نے، تو ہماری تھوڑی سی مدد کر دو اور عدالت میں جج کے سامنے آ کر اتنا کہہ دو، اتنا بیان دے دو کہ جس وقت میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت میں عقل سے بے بہرا ہو گیا تھا، میری عقل کہاں چلے گئی تھی نہیں معلوم، میں بالکل دیوانہ اور پاگل ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کہا۔ جب وکیل لوگ سمجھا رہے ہیں تو بندہ کہتا کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ بیان نہیں دے سکتا، یہ بیان نہیں دے رہے، تمہیں جان بچ جائے گی، پھانسی کی سزا سے تم بچ جاؤ گے، یہ بیان دینے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ کہنے مجھے فائدہ منظور نہیں ہے، یہ بیان میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میری ساری زندگی میں دیوانہ تھا، پاگل تھا، اور اسی ایک وقت میں عقل والا تھا، سمجھدار تھا، اسی ایک وقت میں زندگی کا وہی لمحہ میرے لیے مفید اور کارآمد ہے جس لمحے میں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری اور حمایت میں وہ کام کیا، ان کے عشق و محبت میں وہ کام کیا۔ گویا کہ زندگی کا اتنا ہی حصہ میری سمجھداری کا ہے، باقی ساری زندگی میری نادانی میں گزری۔ اب میں کیسے کہا کر بولوں کہ وہ اس وقت میں پاگل تھا، دیوانہ تھا؟ ہرگز نہیں بول سکتا میں۔ تو یہ جب تک اس قسم کے چہیتے، لاڈلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے، اور ہر آدمی کے دل میں جذبہ، ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہے، ہمیں تو افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ وہ کمبخت دیوانہ کا ہوگا، پاگل کا ہوگا، جو کچھ کہا اس نے کہہ دیا۔ بعض پاگلوں کی ایک بڑ ہوتی ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں، جو اس کو آج تک تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی نبوت اور رسالت کے قائل ہو رہے ہیں، یہ کیسے آدمی کیسے ہیں؟ ان کی عقل کہاں گئی؟ ان کے نظروں میں حدیثیں نہیں ہے، اللہ کی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ نبی کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرنے والے وجود میں آئیں گے اور میرے بندوں کو بھٹکائیں گے، میرے نبی کی امت کو بھٹکائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کا دوسرا حصہ بھی اسی کے ساتھ لگا کر کے نازل فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہے، مہدی نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے اور فلاں نبی ہے، غلام احمد نبی ہے اس کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، اس گستاخی کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہمتوں کو اور آپ سب کے استقلال کو اور آپ سب کے اندر نبی کی محبت کا جو جذبہ اور جوہر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس جوہر کو، اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کو ہزار میں کھروڑا مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں، کہ آپ نبی کی محبت میں سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سرگرمی کو قبول فرمائے اور امت کی حفاظت کا ذریعہ فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے جو آپ کے سامنے اپیل کی، میں بھی اس اپیل کو دہراتا ہوں کہ جو لوگ نادانی میں شکیل بن حنیف کے نام پر بیعت ہوئے یا نادانی میں قادیانی فرقے سے متعلق ہو گئے اور اپنے آپ کو مرزائی اور اپنے آپ کو فلاں بنانے میں مشغول ہے اور اسی خاندان سے، اسی فرقے سے، اسی جماعت سے تعلق رکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم پھر ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچیے اور غور کیجیے۔ آج یہ ساری فکریں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ابھی آپ کو بتایا کہ نہ مال کا جھگڑا ہے، نہ خاندان کا جھگڑا ہے، نہ ریاست کا جھگڑا ہے، نہ جاگیر کا جھگڑا ہے، نہ جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ عزت اور حکومت اور اختیار کا جھگڑا ہے، نہ کرسی کا جھگڑا ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نبی کی محبت میں ہے جو کچھ بھی ہے۔
آپ بھی نبی کی محبت میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ آپ نے جو اپنا ایمان بنایا، آپ نے جو اپنا خیال بنایا، آپ نے جو اپنا یقین بنایا، یا آپ جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیا نبی سے صحیح اور سچی محبت رکھنے والا اس جماعت سے وابستہ اور اس جماعت میں باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ لہذا فوراً توبہ کیجئے، آئیے، اور آپ مایوس مت ہوئیے، آپ کو کسی قسم کی شرمندگی اور ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اللہ کی توفیق سے توبہ کر رہے ہیں، تائب ہو رہے ہیں، اور تجدید ایمان کر کے دنیا بھر کے ان مسلمانوں میں شامل ہو رہے ہیں جو مسلمان واقعی نبی سے محبت، نبی سے نسبت، نبی سے عشق رکھنے والے مسلمان ہیں، اور پوری دنیا جس کو مسلمان گردانتی ہے اس مسلمان میں، ان مسلمانوں میں اور اس دائرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنی جماعت الگ بنا کے بیٹھے گا اور پھر اس کے باوجود کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ سارے مسلمانوں کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، سارے مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، اور گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مٹھی بھر، ہم انگلیوں پر گنے چلنے والے، ساری دنیا میں جہاں جہاں ہیں یہی کل جنت میں جائیں گے، اور دنیا کے سارے مسلمان مختلف ملکوں میں رہنے والے، مشرق مغرب شمال جنوب میں، وہ سارے کے سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیسا فاسد عقیدہ ہے، اور عام مسلمانوں کے حق میں کتنی بڑی گستاخی ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ اگر ہم سے کوئی کہے تو جہنمی ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ عام مسلمانوں کے شان میں بھی ایک طرح کی گستاخی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ان سے ہمارا پھر مطالبہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ لوگ توبہ کر رہے ہیں، مشرف بے اسلام ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں شامل اور شریک ہو رہے ہیں، آپ بھی دیر مت لگائیے، کب جان جائے گی نہیں معلوم، کب وقت آئے گا نہیں معلوم، اس سے پہلے توبہ اور استغفار کر کے تجدید ایمان کر کے ایمان والوں میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے علاقے کا ایک گاؤں ایسا تھا جہاں 60-70 سال سے قادیانی چلے آ رہے ہیں، مرزا والا بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں، اور کوئی سنی مسلمان نہیں، سب وہی یا پھر ہندو مذہب کے اعتبار سے 60-70 سال کے عرصے میں نظام کے دور سے قادیانی چلے آ رہے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد اب جو ہے ان کے آبا و اجداد چلے آ رہے ہیں مرزائی، اور اب تک چلا رہا ہے، کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں نے اللہ کی توفیق سے اس گاؤں میں انٹری لی، اس گاؤں میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھایا۔ الحمدللہ کئی گھرانے، کئی خاندان مشرف بے اسلام ہوئے، توبہ کیا، تجدید ایمان کر لیا، اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کے لیے وہاں زمین حاصل کی، ان کے لیے وہاں مسجد تعمیر کی، ان کے لیے وہاں معلم مقرر کیا، ان کے لیے وہاں امام مقرر کیا۔ الحمدللہ ہر دن اللہ کے فضل و کرم سے ترقی پر ہے، اور لوگ ان کے خاندان کے مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ 31 دسمبر کو الحمدللہ وہاں ایک ایسا پروگرام بھی ہم منانے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اب تک توبہ کر چکے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، خواتین ہیں، تو ان کو جوڑا جا رہا ہے، دن بھر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ ان کو تحفے اور تحائف بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی ہمت افزائی رہے، اور جو اس طرح سے بچھڑ گئے ہیں، جہنم کے راستے پر پڑ گئے ہیں خاندان کے لوگ، ان کو بھی جو ہے راستے پر لگانے کی وہ کوشش کر سکے۔ الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو سرگرم ہو کر عملی میدان میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ ان فتنوں سے حفاظت کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی آل اولاد کو کچھ بھی نہیں کر سکتے،
تو کم از کم علاقے کے علماء، بزرگوں، صلحاء کے پاس لے جاؤ، ان کے پاس لے جا کے بٹھاؤ، تھوڑی دیر گھمانے لے جاتے ہو نا، دل نہیں لگ رہا ہے گھمانے لے جا رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، گنڈی پور جا رہے ہیں، عثمان ساگر جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں ٹینک بینڈ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ٹھیک ہے آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کی دنیا کا کام ہے، لیکن اپنے بچوں کے آخرت کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کی خدمت میں لے جاؤ، صلحاء اور بزرگوں کی خدمت میں لے جاؤ، اولیاء کرام موجود ہیں ان کی خدمت اور صحبت میں تھوڑی دیر مہینے میں چاہے 10-15 منٹ ہی صحیح وہاں لانے لے جانے کا اہتمام کرو. اور دوسرے، تعلیم کو خوب عام کرو. صحیح تعلیم جتنی ہوگی اتنا ہمارے بچے راہ راست پر قائم اور باقی رہیں گے، استقامت ان کے اندر ہوگی. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت سے واقف کرائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ اگر سیرت معلوم ہوتی یہ کبھی نہیں بھٹکتے. کوئی آدمی عیسیٰ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کرا تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہوتا. اگر لوگ سیرت سے واقف ہوتے، کوئی قادیانی نہیں بنتا، کوئی مرزائی نہیں بنتا، کوئی غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا. اگر سیرت سے صحیح معنوں میں ہم واقف ہوتے. آج ہمارا المیہ ہے اور عالم مسلمانوں عالم کے لیے ایک مصیبت ہے یہ کہ سب کچھ چیزوں سے واقفیت ہے، تمام حالات پر نظر ہے، لیکن سیرت سے واقفیت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے واقفیت نہیں ہے. یہ فتنے منڈلا رہے ہیں گھروں کے سامنے، گلیوں میں، دروازوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، آئی ٹی کمپنیز میں، اور نہ جانے کہاں کہاں آفیسز میں یہ فتنے منڈلا رہے ہیں. اگر اپنے جیانوں کی حفاظت چاہتے ہو، نوجوانوں کی حفاظت چاہتے ہو، اولاد کی حفاظت چاہتے ہو، نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو اپنے گھروں میں سیرت کی تعلیم کا رواج فوراً شروع کرو، تعلیم کا آغاز کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے واقف کراؤ. انشاءاللہ کسی فتنے کے شکار نہیں ہوں گے. ان کے ایمان و یقین کو مضبوط کرو. جس کا ایمان و یقین مضبوط ہوتا ہے وہ ان بھٹکیوں میں نہیں آتا، ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اس حرص اور لالچ میں نہیں آتا. اپنی غربت کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی تنگی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے عقیدے اور ایمان کو کمزور ہونے نہیں دیتا. یہ چند چیزیں ہیں. اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے لیے دعوتی محنت میں لگنا، اپنے اندر دینی تعلیم، اپنی اولاد میں دینی تعلیم قائم رکھنے کے لیے اولاد کو مدرسوں سے، مکتب سے جوڑنا، علماء، صلحاء اور بزرگوں سے وابستہ کرنا، اور سیرت کی تعلیم کو اپنے اپنے گھروں میں جاری کرنا. یہ طریقے اگر ہم لوگوں نے اختیار کر لی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان فتنوں سے ہم بھی محفوظ رہیں گے، آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی. ورنہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر نسل بگڑ گئی، اولاد بگڑ گئی، نسل بگڑ گئی، تو یہ نسل کل قیامت میں ہمیں بخشنے والی نہیں ہوگی، ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہوگی. اللہ آخرت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.